جدھر بھی احمد نام کا بندہ 30,000 کے لشکر کو لیڈ کرے گا، سمجھ لیں شام میں کر، اس کی اینڈ آف ٹائم کی نشانی کیا ہے؟ یہ آپ امام مہدی کہہ رہے ہیں جولانی کو؟ صف ابن سیاد نام کے بچے کے پیدا ہونے کے اوپر خود اس کے گھر جا کے تفتیش کی کہ دجال پیدا ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ نشانیاں پوری ہیں. ارے کافی نشانیاں پوری بھی تھیں. ایک کرپٹڈ حدیث سنا دیں بس ایک. کیا سر مجھے شام کے متعلق آپ کا موقف چاہیے تھا، اور ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے جب آپ نے شام اور ان سارے واقعات کے متعلق بات کی تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی اینڈ ٹائمز کے واقعات نہیں ہیں، ابھی اینڈ ٹائمز کے واقعات ہونے ہیں. لیکن ابھی جتنے بھی سارے حالات چل رہے ہیں جیسے کہ دجال ایک قدم پہ پڑا ہوا ہے اور امام مہدی بھی صرف ایک قدم پہ نظر آ رہے ہیں، اور باقی جتنے بھی سارے حالات ہو رہے ہیں ان سب میں یہ سارے کے سارے اینڈ ٹائمز کے واقعات آ رہے ہیں، اور ہمیں ایک قدم پہ غزوہ ہند نظر آ رہی ہے. سارا قدم قدم پہ ہی سارے واقعات ہو رہے ہیں اور صرف ایک ہی قدم کا ہی فاصلہ باقی ہے. تو سر آپ اس سارے سینیریو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈ ٹائمز ہی چل رہا ہے یا ابھی اینڈ ٹائمز باقی ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ اینڈ ٹائمز ہی چل رہا ہے. تو اس کے متعلق مجھے آپ کا کنفرم جو کیا نام ہے آپ کا؟ سر محسن بات کر رہا ہوں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر میں 25 سال کا ہوں. تو یہ بتائیں آپ نے اس بیس پہ کہا ہے کہ یہ اینڈ ٹائمز چل رہا ہے، ایک قدم پہ دجال ہے، ایک قدم پہ غزوہ ہے، اس کی بیسس کیا ہے؟ اینڈ ٹائم کی میں نے ایک سوال بڑا آسان سے پوچھا ہے محسن، ادھر آسان سا جواب دینا. کوئی ایک نشانی بتائیں جس کی بنا پہ آپ نے کہا یہ پوری ہو گئی اس لیے اینڈ ٹائمز ہے. سر شام، غزہ فلسطین، یمن اور بات سنیں، اور جتنی چیزوں کو چھوڑ دیں ابھی آپ ایک جملہ ایک ایک کر کے چلتے ہیں. میں سمجھنا آپ کے توسط سے پاکستان کے یوتھ کے بیسک اسٹینڈرڈ سیکھ کرنا چاہتا ہوں. and I apologize, I'll have to sacrifice your not only honor but maybe even dignity, maybe even your reputation. I'm sorry, I apologize, but there has to be a sacrificial goat here. I apologize in advance. So I'm going to do this. So stay with me and bleed away, please. And I'm going to make a lot of cuts. So please bear with me. I apologize. End of times کے بارے میں تفصیل کہیں پڑھی ہے کتاب میں کسی؟ جی سر، کافی ساری احادیث میں بھی میں نے دیکھا ہے. I like that. متعدد علماء سے نیریٹو میں آتا ہوں میں. I just want to go into, because I don't want to butcher you. You are just a person. I want to understand the standards and make sure. I need you to understand why I'm going to do this, whatever I'm going to do to you. I need you to understand why I'm going to do this to you. So سب سے پہلے آپ کو میں ایک کرسپ سوال پوچھوں گا جس کا کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا، اس لیے ٹرک سوال مت سمجھنا اس کو. سمپل سا سوال ہے، سمپل سا جواب دینا. کوئی ایک نشانی بتائیں جو شام کے سوال پہ آپ نے مجھ سے پوچھی کہ اب دجال ایک قدم پہ رہ گیا یا اینڈ آف ٹائم شروع ہونے لگا. وہ ایک نشانی بتائیں جو متعدد علماء کے نیریٹو سے احادیث جو آپ نے پڑھی ان میں سے آپ کو یاد ہو. سر میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ساری نشانیاں اس میں نظر آتی ہیں یا ایسے کوئی حالات بن جاتے ہیں تو کیا یہ اینڈ ٹائمز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. بس جدھر بھی احمد نام کا بندہ 30,000 کے لشکر کو لیڈ کرے گا وہ سمجھ لیں شام میں کر، اس کی اینڈ آف ٹائم کی نشانی کیا ہے؟ یہ آپ امام مہدی کہہ رہے ہیں جولانی کو؟ نہیں بیٹا، اینڈ آف ٹائم کی نشانیاں نہیں ہیں. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے وثوق سے اس کو اینڈ آف ٹائمز پہ ایک قدم دور دجال دوسرے. امام مہدی کا شام کے اندر کوئی پریزنس آپ کو پتا ہے؟ امام مہدی کی شام کے ملک میں پریزنس کی کوئی نشانی آپ کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ امام مہدی کون ہے. یہ کوئی بندہ بھی نہیں جان سکے کہ امام فلاں بندہ. In other words, listen میرے بچہ، آپ نے شام کا سوال کیا ہے and I know a lot of people are talking about Syria and Muslims are starting to talk about Syria in the light of eschatology. What is something? سیریا کا لفظ فلسطین سے بھی زیادہ، دنیا کے کسی بھی خطے سے زیادہ سیریا کا لفظ مطلب الشام کا لفظ احادیث میں ایسکٹالوجی کے چیپٹر میں ہے. شام اتنا ضروری علاقہ ہے، اس لیے اس کو میں لائٹ نہیں لینا چاہتا. مسلمان جب بھی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے یا بڑا سا واقعہ ہوتا ہے اس کو آؤٹ آف پرپورشن اپنے تمام تر نیریٹو کے اندر ادھر فکس کر دیتے ہیں جس کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے ان کا. سو ہم بچوں کو اسپیشلی مسلمان لڑکے لڑکیوں کو فیکٹس اینڈ سیریسنس آف دا حدیث، ہاؤ سیریس از دا کانسیپٹ آف حدیث کے اوپر ٹرین کریں گے. آپ حدیث کے اوپر ٹرین نہیں ہے. When I'm asking you a question, you're not giving me a straight answer. Secondly,
You are saying کہ دجال جو ہے ایک بندے کا نام نہیں ہے. Where did you hear that? یہ کس نے بتایا آپ کو کہ دجال بندے کا نام نہیں ہے؟ سر یہ ایک عالم کسی انسان کا نام پوچھا، آپ نے اس انسان کا نام بتانا جس نے آپ کو بتایا کہ دجال انسان کا نام نہیں ہے. سر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، علماء کرام کے مختلف رائے ہیں اس کے متعلق، اور صرف میں نہیں کہہ رہا، بہت آپ سے پوچھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ میرا وقت بچائیں، آپ اس بندے کا نام یا حلیہ بتائیں جس نے کہا ہو آپ سے اور آپ کے ذہن میں اتنا پکا یقین ڈال دیا ہو کہ دجال ایک بندہ نہیں ہے. سر اٹس اے ہڈن میٹر. ابن سیاد نام کے بچے کے پیدا ہونے کے اوپر خود اس کے گھر جا کے تفتیش کی کہ دجال پیدا ہو گیا. لوگوں نے کہا اس نشانیاں پوری ہیں اس کی، بارے میں کافی نشانیاں پوری بھی تھیں اس کی اگر آپ پڑھیں تو اگر یہ بندہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کیوں تشریف لے گئے تھے؟ موسٹلی کرپٹڈ ہے حدیث، صرف ایک نہیں ہے. میرا بچہ یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ میرے بچہ سن لو، یہ سراسر جھوٹ ہے جو آپ کو بتایا گیا کہ موسٹلی حدیث کرپٹڈ ہے. یہ کفار کی نہیں، مسلمان نااہلوں کی اور اسلام دشمنوں کی سب سے بڑی سازش ہے کہ مسلمان لڑکوں کو یہ بتایا جائے کہ حدیث زیادہ تر کرپٹڈ ہے. میرے کوئی بدعا دے سکتا تھا، اس کو بدعا دے کے کہتا کہ جو مسلمانوں کو یہ بتاتا پھر رہا کہ مسلمان لڑکوں کو کہ حدیث زیادہ تر کرپٹڈ ہے. یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ آپ لوگوں کا آئی کیو، آپ لوگوں کی ساری پروفیسیز، اینڈ آف ٹائمز، قرآن پاک کی شرح، تفسیر، احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ضائع کرنے کے لیے جو سب سے اچھی سازش ہو سکتی تھی، جو فائنسٹ سازش ہو سکتی تھی کہ مسلمان لڑکے کو یہ بتا دیا جائے کہ حدیث کرپٹڈ ہے. آپ مجھے ایک ثبوت دیں، ایک ثبوت کہ آپ کے پاس کوئی کرپٹڈ حدیث پہنچی ہے. آپ مجھے ایک حدیث سنائیں پلیز. سر میں حقائق بتا سکتا ہوں، مطلب حدیث کو پھر میں نے آپ کو حقائق ایک بتا دینا. ایک صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن حدیث کو وہ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر بندہ ایرر رکھتا ہو سکتا ہے، ہر بندے کے اندر ایرر ہو سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ہر آنے والی چیز کو فیبریکیٹڈ کہہ کے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا تو دیٹ از دا وے کہ جس نے جو آپ نے ایک سٹینڈرڈز رکھنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو فگر آؤٹ کرنے کا. تو اپنے اندر یہ چیز کریڈیبلٹی لے کے آئیں، اور وہ کب آئے گی؟ جب آپ خود چیزوں کو اسٹڈی آؤٹ کریں گے وداؤٹ اینی بائسنس میں آپ کبھی بھی نہیں ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایک بندے فلو میں چل رہے ہیں، ہم اسی فلو کے ساتھ رائم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے ساتھ اتنا زیادہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ اس کو کیری کر رہا ہے، اس کو بیک اپ کر رہا ہے، تو دیٹ از مین کہ وہ ٹھیک ہے. یہ کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی بندہ قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے اور پوری دنیا بھی اس کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس بندے کے اگینسٹ دا فلو چلنا ہی چلنا ہے. اور یہی مسلمان کی ایک بیسک آئیڈینٹی کی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ اس نے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور بندے کو، کسی اور شخص کو جو کہ ایرر پروف ہو سکتا ہے، اس نے کبھی بھی اس کی سوچ کے تابع نہیں آنا ہوتا ہے. ہم نے اللہ اور رسول کے سوچ کے تابع آنا ہوتا ہے. اور جتنا ہو سکے خود چیزوں کو سمجھیں، خود قرآن حدیث کا مطالعہ کریں اور کریٹیکل لینس سے دیکھیں چیزوں کو. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کیونکہ قرآن کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن ہر چیز کو آپ جس طرح لینس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لینس میں پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ اس کو تزکیہ کے لیے دیکھیں گے، وہ تزکیہ کی کتاب ہے. اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی جتنے بھی ہڈن ڈائمینشنز ہیں ان کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے دیکھیں گے، تو وہ آپ کو ایسے راز افشاں کر کے دکھائے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی ہے. آپ پریویس ہسٹری میں دیکھ لیں، جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں، دے آر آل تابعین ٹرینز. تو ہمیں بھی کوئی عالم کریٹ نہیں کرنا ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، مگر ہمیں جو نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی سوچ تھی، ہمیں اس لیول پہ جا کے بچوں کو ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ وہ کمپیٹنٹ بن سکے. جب تک آپ کمپیٹنٹ نہیں ہوگے، آپ کبھی بھی فاتح نہیں بن سکتے ہو.